Thank you.
کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی اے مرتبہ والا تیرا تیرا سرا والا نبی تفسیر سبحان اللہ علیہ وسلم تسلیما حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی 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 چم 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 کی دل کسی غلام ہے وہ تازگی ہے چاند سے شبنم وہ کہکشاں روشنی فضا کی ویرانی ہوا کی وہ نغمگی فضا کی ویرانی ہوا کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نبی 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 نبی
چلے جو بدل لو کہا کسی نے رو کہا چلے جو اور مزاج کیوں ہے چلے جو بدل لو کہا کسی نے رو کہا چلے جو اور مزاج کیوں ہے ذرا بدل کی لو پتا عمر چلے بڑھنے کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ اڑائیں گے منتصر جو ہے نبی کے دین پر عمر چلے بڑھنے کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ عمر چلے بڑھنے کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ نبی
اب میں گزارش کرتا ہوں مبلغ اسلام مولانا حافظ محمد عبدالعزیز صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ مبلغ تحریک صدائے اسلام حافظ محمد عبدالعزیز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه جلاله وإكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخین اکرام، مداحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرکزی انوار و رضا دیگر کارکنان و مصدقان قائدین اور محترم سامعین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا ہے۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام کیا گیا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں 12 ربیع الاول کو ساجد کے وقت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشارت ہوئی۔ اسی ضمن میں عالم اسلام میں مسلمانان عالم جشن کا اہتمام کرتے ہیں، جلسہ جلوس نکالتے ہیں اور تبرکات کی تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پر جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، میں مرکزی انوار و رضا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر آپ کے سامنے چند باتیں بتا کر اپنی جگہ لے لوں گا، اس کے بعد علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خاموش رہیں اور جتنے بڑے حضرات یہاں وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسگاہ میں آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ جلسہ آپ ہی حضرات کے لیے منعقد کیا گیا ہے، کرسیاں آپ ہی کے لیے ڈالی گئی ہے، لہذا جو دور دور حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے وہ جلسگاہ میں آ کر بیٹھ جائیں۔ جتنے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں آئے دوران تقریر تو آپ ہماری ہمت افزائی کے لیے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ کہیں گے میرے بھائی؟ میں پیچھے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہیں گے؟ آپ سبحان اللہ کے ذریعے کچھ ہماری مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی بولنے میں اور زیادہ طاقت آئے گی، زیادہ جذبہ و جوش آئے گا، ورنہ ہوگا یوں کہ گھور گھور کے اگر آپ دیکھیں گے تو تقریر کرنے والے کو، نعت پڑھنے والے کو ڈر محسوس ہوگا کہ میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ دیکھیے
جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جو منعقد کیا گیا ہے اور تمام عالم اسلام میں 12 ربیع الاول کے پر مقدس موقع پر جو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سعادت پر ہم جو خوشیاں جشن کا جو اہتمام کرتے ہیں، اس کو اگر ہم تھوڑا سا اگر یہ سوچیں کہ اسلام کے اندر سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرنا کیا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، درست ہے کہ درست نہیں ہے، کسی کی یاد منانا، سیلیبریشن کرنا، جھنڈیاں لگانا، تبرکات تقسیم کرنا، جلسہ منعقد کرنا، کیا یہ سب کرنا یہ کیا واقعی درست ہے یا بدعت ہے؟ اس طرح کے سوالات کوئی آپ سے پوچھتے ہیں، نہ بھی پوچھو، بشری تقاضا ہے، اپنے ذہنوں میں آتے بھی ہیں۔ کیا ان خوشیوں کا اہتمام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر کیا صحابہ اکرام نے ایسی خوشیوں کا اہتمام کیا تھا؟ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان کے جو بڑے بڑے اسلاف گزرے ہیں، کیا ان کے زمانوں میں ایسے جلسے منعقد ہوا کرتے تھے؟ کیا سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کے طور پر منانا اسلام میں جائز ہے؟ یہ سب سوالات آپ کے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، آتے بھی ہیں، کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کے زمانے میں اس انداز میں جلسے نہیں ہوتے تھے، بعد میں ان جلسوں کو نکالا گیا ہے، لہذا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا مقام جہنم ہے۔ اس طرح کے سوالات سے نوجوان جو طبقہ پریشان ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ڈالے جاتے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے میرے بھائی، جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کے سوال کرنے پر افسوس نہیں ہے، ہمارے جواب نہ دینے پر افسوس ہے، کیونکہ سوال کرنے والا تو سوال کرے گا آپ سے، یہ خوشیوں کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے، یہ جشن کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارے کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ سرکار سے محبت کرتے ہو؟ کیا صحابہ اس طرح کا جشن منایا کرتے تھے؟ کیا اس طرح 12 ربیع الاول کو سیلیبریشن کیا کرتے تھے؟ ہمارا انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے نہیں نہیں، ان کے زمانے میں ایسا جلسہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتا ہے جب وہ نہیں کرتے تھے تو تم کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ایسا سوال ہم سے ہوا، اب ہم پریشان ہوئے، ارے واقعی میں بھائی صحیح میں دیکھو، صحابہ نہیں کرتے تھے، تابعین نہیں کرتے تھے، تبع تابعین نہیں کرتے تھے، ہم کیوں کریں؟ اور اس کے علاوہ بھی سیلیبریشن کرنا اسلام کے اندر کیا ہے؟ برتھ ڈے منانا اسلام میں تو غلط ہے، اور برتھ ڈے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو غلط ہے۔ اس طرح کے سوالات، کیونکہ یاد کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یادوں کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، اس انداز میں ہمارے ذہنوں کو کبھی جھنجھوڑا جاتا ہے۔ طبقہ اہل سنت و جماعت کے نوجوان جو بچے ہیں، میں زیادہ انٹرمیڈیٹ بچوں کے ذہنوں پر توجہ دینا چاہوں گا، کالجوں کا ماحول ہے، مختلف چینل دیکھ رہے ہیں، مختلف انٹرنیٹ پر اسپیچر سن رہے ہیں، اسپیکرز کے مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں، ان کو جوابات دینے پڑتے ہیں۔ میرے بھائی، ہر چیز کا منانا، سیلیبریشن کرنا اگر اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، سیلیبریشن کا تصور اگر اسلام میں نہیں ہے، میں آپ کو بڑی بڑی قرآن کی آیتیں پڑھا کر نہیں سناؤں گا میرے بھائی، حدیث کی کتابوں کے بڑے بڑے احادیث آپ کے سامنے نہیں سناؤں گا، کیونکہ کسی کو سمجھ میں آئے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے، میں موٹی موٹی باتیں بتا کر انشاءاللہ اپنی جگہ کو لے لوں گا، اس کے بعد بڑے بڑے علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، اسلام کے اندر کسی کا عرس منانا، کسی کی یاد کو تازہ کرنا، یاد کو سیلیبریشن کے طور پر منانا، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟
इतना आपके सामने बताकर अपनी जगह को ले लूंगा, लेकिन गुजारिश आपसे ये करूंगा कि आप महफिले मिलाद में बैठे हैं, जश्न आमद रसूल की मिलाद में बैठे हैं, जितने हजरात बैठे हैं, जितने दूर खड़े हैं वो जलसे में आ जाए, जितने बैठे हैं वो अदब से बैठे, क्योंकि हमारा अकीदा है, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, जहां मुस्तफा की मिलाद का जलसा होता है वहां मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। किसी ने हमसे पूछा, भाई मिलाद के जलसे में सरकार आए तो पता क्यों नहीं चलता? बड़ी अजीब बातें कहते हैं भाई। उसके पेशानी में मार लगा, हम पूछे उसे, भाई आपका जो मार, जो दर्द, जो मार